زاد الطالبین کتاب ساتھی کھول لیں. حدیث کی جو کتاب ہے زاد الطالبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. انشاءاللہ آپ حضرات کا جو یہ سبق ہوگا یہ حدیث مبارکہ سے متعلق ہوگا. ہم نے جو اس کورس میں 8 مضامین رکھے ہیں ان 8 مضامین میں سے ایک مضمون حدیث مبارکہ کا ہے، اور یہ آپ حضرات کا جو ابھی نصاب ہے جو آپ کو پورا کورس ملا ہے یہ 6 ماہی کا ہے تقریباً. آگے چل کر اس میں اور بھی کتابیں ہوں گی. تو ابتدا جو ہم کریں گے حدیث مبارکہ کی وہ زاد الطالبین سے ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور اس میں مختصر حدیثیں جمع کی گئی ہے، تفصیلی حدیثیں نہیں لائی گئی. اسی طرح حدیث کی سند کو بھی بیان نہیں کیا گیا، صرف متن لایا گیا. تو آج کے سبق میں ہم پہلے چونکہ ہمارا موضوع حدیث ہے تو حدیث کی تعریف، حدیث کا موضوع، غرض و غایت، مختصر اہمیت، اس سے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے. پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 3 پر آپ حضرات کو نظر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم. یہ خطبۃ الکتاب ہے، تو برکت کے لیے ہم کتاب کا خطبہ شروع کریں گے. اور جب خطبہ پڑھ لیں گے، آج صبح مستورات میں خواتین میں بھی یہی سبق تھا، تو خطبے کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا ہے، 2-3 لائنیں جو حمد و ثنا پر مشتمل ہے. پھر آگے حدیث الباب الاول سے انشاءاللہ شروع ہوں گی. تو جو ساتھی لکھ سکتے ہیں وہ لکھ بھی لیں. پہلے حدیث کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور اہمیت، پھر اس کے بعد خطبہ شروع کریں گے. لیکن پہلے کتاب شروع ہو جائے تو ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کتاب سے متعلق بات شروع کریں گے. میں حدیث پڑھ لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الباب الاول فی جوامع الکلم ومنابع الحکم والمواعظ الحسنة. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. ترجمہ بھی سن لیجئے، پھر مستقل اس کو آگے پڑھیں گے چل کر اس حدیث کو. یہ صرف آج ایک کتاب شروع ہو جائے تو حدیث اور ترجمہ. کہ پہلا باب ہے جوامع الکلم کے بیان میں، یعنی ایسے کلمات جو جامع ہو، اور ومنابع الحکم اور حکمت کے سرچشمے ہیں. حضور علیہ السلام کے جو ملفوظات ہیں، جو احادیث ہیں، یہ جوامع الکلم ہے. اب جوامع الکلم کسے کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے خطبے میں بات آ جائے گی. اور حکمتوں کے سرچشمے ہیں، منابع منبع کی جمع ہے. والمواعظ الحسنہ، اور بہترین نصیحتیں ہیں، وعظ و نصیحت ہے اس میں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لامرئ ما نوى، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس نے نیت کی ہو. یعنی عمل کا بدلہ وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہو. انسان کی کسی بھی عمل میں اچھی نیت ہو اچھا بدلہ ملتا ہے، بری نیت ہو اسی کے بقدر بدلہ ملتا ہے. نیت کا حال تو اللہ پاک جانتے ہیں نا. تو فرماتے وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کی رسول کی رضامندی کے لیے، تو فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اس کی ہجرت سمجھی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کے لیے. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا، اور اگر کسی نے ہجرت کی دنیا کے لیے، یصیبها تاکہ اسے حاصل کر لے، کسی دنیاوی غرض کے لیے، دنیاوی مقصد کے حصول کے لیے، او امرأة ينكحها، یا پھر کسی عورت سے نکاح کے لیے، شادی کرنے کے لیے، تو فہجرته إلى ما هاجر إليه، پس اس کی ہجرت سمجھی جائے گی اسی مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے.
تو یہ حدیث آج پڑھنی نہیں ہے، صرف برکت کے لیے حدیث پڑھی اور ترجمہ، اس کی مستقل تشریح ہوگی۔ تو جس طرح آیتوں کا، بعض آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے نا، نزول کی کوئی وجہ ہوتی ہے، واقعہ ہوتا ہے پس منظر میں، بعض احادیث کا بھی ہوتا ہے، اس کو شان ورود کہتے ہیں۔ جو آیت کا ہوتا ہے نا قرآن کریم کا، اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ بعض آیتیں، صورتیں ایسی ہیں کہ اس کے پس منظر میں کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے نا، اسی طرح بعض حدیثیں جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہوتی ہے، ان کا شان ورود بھی ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی واقعہ ہے۔ یہ جو پہلی حدیث ہے، بخاری شریف کی بھی پہلی روایت یہی ہے، بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت ہے، اس کا بھی شان ورود ہے، اور وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر بیان ہوگا۔ حدیث کی تعریف، حدیث کسے کہتے ہیں؟ اب چونکہ ہمارا موضوع حدیث ہے تو کم از کم ہم یہ جان لیں بھئی حدیث کی تعریف کیا ہے، حدیث کسے کہتے ہیں، تعریف۔ اسی طریقے سے جو موضوع یا فن پڑھا جائے اس کا موضوع آپ جانتے ہیں نا کہ ہر فن کا کوئی موضوع ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نحو ہم پڑھتے ہیں، اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ طب پڑھتے ہیں، میڈیکل، اس کا موضوع بدن انسان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حدیث کا موضوع کیا ہے، پھر اس کی غرض و غایت، پڑھنے کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اور چوتھی چیز اس کی اہمیت۔ حدیث کی تعریف لکھ لیں، سن لیں۔ حدیث کہتے ہیں لغت میں بات چیت، گفتگو۔ لغت میں حدیث کہا جاتا ہے گفتگو کو، بات چیت کو۔ دیکھیں، دو، ایک لغوی تعریف ہوتی ہے، ایک اصطلاحی تعریف ہوتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ساتھی پریشان نہ ہو۔ تو لغت میں حدیث کہتے ہیں بات چیت کو، گفتگو کو، اور اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے حضور علیہ السلام کے اقوال، افعال اور تقریر کا نام حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام کے اقوال، آپ کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر کا نام حدیث ہے۔ سمجھ گئے؟ قول تو سمجھتے ہیں نا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ارشادات، وہ حدیث کہلاتی ہے۔ اسی طرح آپ کے مبارک افعال، آپ نے کوئی عمل کیا، وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی حجت ہے۔ تقریر کسے کہتے ہیں؟ تقریر سے مراد یہ نہیں ہے جو ہم تقریر کرتے ہیں۔ کسی صحابی نے کوئی عمل کیا، آپ علیہ السلام نے سکوت اختیار فرمایا، منع نہیں فرمایا، نکیر نہیں فرمائی، تو یہ تقریر کی حیثیت رکھتا ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ کیونکہ ظاہری بات ہے، آپ اگر صحابی کا وہ عمل درست نہیں ہوتا تو آپ منع فرماتے، لیکن آپ کے سامنے کوئی عمل کیا اور آپ نے سکوت اختیار فرمایا، اس کو کہتے ہیں تقریر۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ بھی حدیث کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا قول، آپ کا فعل اور تقریر، یہ حدیث ہے۔ تعریف سمجھ گئے؟ یہ حدیث ہے۔ تو یہ حدیث کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی۔ کیوں؟ ہمارا موضوع ہے حدیث مبارکہ۔ حدیث مبارکہ یہ سب حضور علیہ السلام کے اقوال ہیں نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات، موضوع کیا ہے احادیث مبارکہ کا؟ حدیث کا موضوع، حدیث مبارکہ کا موضوع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہ حدیث کا موضوع ہے۔ یعنی حدیث کا موضوع آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اس میں ہم حضور علیہ السلام کے اقوال سے بات، آپ کے افعال ہوں گے، آپ کے اقوال ہوں گے، آپ کی ذات گرامی سے بحث ہوگی۔ تو حدیث کا موضوع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسری چیز، حدیث کی غرض و غایت کیا ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تو حدیث پڑھنے کی غرض و غایت، مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کو جو دعا دی ہے، اس کی فضیلت بیان کی ہے، ہم اس کا مستحق بن جائیں۔ روایتوں میں آتا ہے، جیسے اہمیت میں آئے گا بھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها، اللہ پاک تر و تازہ رکھے اس شخص کو کہ جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، اس کو یاد رکھا اور پھر اس کو آگے منتقل کیا۔ تو یہ ایک دعا دے رہے ہیں نا آپ علیہ السلام، تر و تازہ رکھے۔ جو حدیث پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، مشغلہ رکھتا ہے حدیث پڑھنے پڑھانے کا، وہ حضور علیہ السلام کی اس دعا کا مستحق ہے۔ تو حدیث کا موضوع کیا، حدیث کی غرض و غایت کیا ہے کہ ہم ان فضائل کے مستحق بن جائیں اور ان دعاؤں کے مستحق بن جائیں جو آپ علیہ السلام نے حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کو دیے۔
یا ان کے لیے بیان فرمائی. یہ موضوع، یہ غرض و غایت ہے. مشکل تو نہیں ہے بات. حدیث کے غرض و غایت سمجھ گئے. غرض و غایت یعنی پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم بھی ان فضائل کے مستحق بن جائیں جو آپ علیہ السلام نے حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے بیان فرمائی. آسان الفاظ میں ہے. ٹھیک ہے. اور اہمیت میں تو بہت ساری اب روایتیں، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. فضیلت جیسے ایک یہی روایت جو آپ کے سامنے آئی، یہ بھی کافی ہے کہ نظر اللہ امرا یا عبدا سمع مقالتی فوعاها ثم اداها، کہ اللہ پاک تر و تازہ رکھے ہمیشہ اس شخص کو کہ جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، پھر اس کو یاد رکھا اور پھر اس کو آگے بیان کیا. تو یہ بھی حدیث کی ایک فضیلت ہے. اسی طریقے سے اور بہت ساری فضیلتیں آتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ حدیث کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور اہمیت آپ کے سامنے ہے. اور سب سے بڑی اہمیت تو یہی ہے کہ بھئی ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کیا ہے. آپ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن کریم میں آپ کو معلوم ہوگا اللہ پاک کیا چاہ رہے ہیں ہم سے، اللہ پاک بندوں سے کیا چاہتے ہیں. وہ کلام الہی ہے نا. اور یہ کیا ہے؟ حدیث. یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال ہے. اور ایک صاحب ایمان اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہی زندگی گزارتا ہے. تو حدیث ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ارشادات کیا ہے، کون سی بات، کن باتوں کے اختیار کرنے کا آپ علیہ السلام نے حکم دیا، کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا. پھر اس میں جیسے مختصر حدیثیں آئیں گی، جیسے مثال کے طور پر بعض کام وہ ہوں گے جن کا آپ علیہ السلام نے حکم دیا، سچ بولنا، امانت داری اختیار کرنا اور وعدے کو پورا کرنا. مثال کے طور پر صفائی ستھرائی اختیار کرنا. بعض باتوں سے آپ علیہ السلام نے منع کیا، غیبت مت کرو، جھوٹ مت بولو، تکبر مت کرو، وعدہ خلافی مت کرو، خیانت مت کرو. تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہمارے سامنے اوامر و نواہی سب آ جائیں گے حدیث میں. اور اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ عمل کی نیت سے پڑھنا. مختصر حدیثیں بہت آسان ہیں، اور اگر ساتھی ہمت کر لے تو اس حدیثوں کو یاد بھی کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی 40 حدیثوں کے یاد کرنے پر بڑی فضیلت آئی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس حدیث کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک تو ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا کے مستحق بن جائیں، اور دوسرا ہم عمل کی نیت سے پڑھیں گے. جو حدیث پڑھیں اسی وقت نیت کریں کہ اس پر فوراً عمل کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جتنا اللہ ہم عمل کریں گے تو اتنا اللہ پاک زندگی میں دیکھیں آپ برکتیں عطا فرمائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ خطبہ ہم شروع کرتے ہیں. خطبہ پڑھ لیں گے، ساتھیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل کتاب شروع ہو رہی ہے، آگے جو حدیث ہے وہ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. پہلے خطبہ پڑھ لیتے ہیں. تو میں خطبہ پڑھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ یا اس میں جو فوائد ہے وہ بیان کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالة من اختصه من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم. یہاں تک آج پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ کا ترجمہ سب ساتھیوں کو ماشاءاللہ آتا ہے نا. بس ایک بات اس میں بطور فائدے کے سمجھ لیں، طلبہ کو عام طور پر بتائی جاتی ہے کہ مصنف نے کتاب کو بسم اللہ سے کیوں شروع کیا. تو اس کی تو بہت ساری وجوہات بتائی جاتی ہے. ایک وجہ آپ حضرات بس سمجھ لیں، سن لیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر یا اقطع یا اجزم، مختلف الفاظ آتے ہیں کہ ہر وہ کام، کل امر ذی بال ای ذی شان، ہر وہ کام جو شان والا ہو، عظمت والا ہو، اس کو بسم اللہ سے اگر شروع نہ کیا جائے تو وہ کام نامکمل رہتا ہے. یہ حدیث میں ہے. یا وہ یعنی نامکمل رہتا ہے، دمبریدہ رہتا ہے، منقطع رہتا ہے. تو مصنف نے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا. بہت ہی اہم کام ہے، حدیثوں کو جمع کیا ہے. تو اسی لیے مصنف نے کتاب کا آغاز کس سے کیا؟ بسم اللہ سے کیا. اللہ پاک کے نام سے، مبارک نام سے کیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟
دوسری بات یہ اصل میں خطبۃ الکتاب ہے. یہ ہر فن کی کتاب ہماری جو درس نظامی کے طلبہ پڑھتے ہیں تو کتاب کے شروع میں مصنف ایک خطبہ رکھتے ہیں، اور سمجھ لیں کہ خطبے کے تقریباً 3 حصے ہوتے ہیں بنیادی طور پر. ایک اللہ پاک کی حمد و ثنا پر مشتمل ہوتا ہے، پھر حضور علیہ السلام پر درود سلامتی بھیجتے ہیں، پھر اپنی کتاب کا تعارف کراتے ہیں. تو آج جو میں نے جتنی عبارت پڑھی 3 لائنیں ہیں، یہ اللہ پاک کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اور پھر حضور علیہ السلام پر درود اور سلام بھیجا ہے مصنف نے. اور حمد و ثنا اس لیے کہ ہماری محسن اور خالق کائنات ہمیں وجود میں لانے والی ذات کون ہے؟ اللہ پاک کی. حق ہے کہ پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے. آپ دیکھتے ہیں نا، ہم ویسے بھی جو کوئی واعظ کرتا ہے، نصیحت، خطبہ، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی. تو یہ سب کیا؟ یہ پہلا حصہ حمد و ثنا پر مشتمل ہوتا ہے، پھر حضور علیہ السلام پر درود و سلامتی ہوتی ہے، پھر آدمی اپنی بات شروع کرتا ہے. تو پہلے جو حصہ ہے ابتدا، اس میں اللہ پاک کی حمد و ثنا کہ اللہ پاک محسن حقیقی ہے، خالق ہے، ہمارے مالک ہے. پھر اس کے بعد ہماری محسن ذات جن کی برکت سے ہم تک یہ شریعت پہنچی، یہ دین پہنچا، یہ ایمان پہنچا، قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، وہ کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت. تو ان کا بھی حق ہے کہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد پھر حضور علیہ السلام پر درود بھیجا جائے. ٹھیک ہے، یہ 2 حصے ہیں. پھر اما بعد سے آگے وہ کتاب کا تعارف ہے. الحمدللہ الذی، بس ترجمہ سن لیں آپ حضرات، یہ کافی رہے گا. الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم، تمام تعریفیں خاص ہے اس اللہ کے لیے. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں خاص ہے. حمد کے معنی ہے تعریف کے نا، تمام تعریفیں خاص ہے اس اللہ پاک کی ذات کے لیے. الذی شرفنا، جس نے ہمیں عزت بخشی. تمام تعریفیں خاص ہیں اس اللہ پاک کی ذات کے لیے. شرفنا، جس نے ہمیں عزت، شرف کہتے ہیں عزت کو، جس نے ہمیں عزت بخشی. علی سائر الامم، باقی تمام امتوں پر. اور یہ آپ کو معلوم ہے جس طرح تمام انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں، سب سے زیادہ افضل پیغمبر کون ہے انبیاء میں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت والے ہیں نا. تو اسی طرح تمام امتوں میں سب سے افضل امت بھی یہ امت ہے آپ علیہ السلام کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرماتے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، تمام تعریف خاص ہے اس اللہ کی ذات کے لیے جس نے ہمیں عزت بخشی علی سائر الامم، باقی تمام امتوں پر. یہ امت باقی امتوں پر فضیلت رکھتی ہے نا. برسالت، ایسی ذات کو رسول بنانے کے ساتھ جس نے ہمیں عزت بخشی باقی امتوں پر. کیوں عزت بخشی باقی امتوں پر؟ برسالت، ایسی ذات کو رسول بنانے کے ساتھ، من اختصہ من بین الانام، کہ جس کو رسالت کے لیے اللہ پاک نے خاص کر لیا، من بین الانام، تمام مخلوقات میں سے. انام کہتے ہیں مخلوق کو، جس کو خاص کر دیا اللہ پاک نے رسالت کے لیے تمام مخلوقات میں سے. اس سے کون مراد ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو جس نے ہمیں عزت بخشی باقی امتوں پر، اس ذات کو رسول بنانے کے ساتھ جس کو اللہ پاک نے خاص کر لیا، چن لیا رسالت کے لیے نا. کس میں سے؟ تمام مخلوقات میں سے. بھئی پیغمبری کا منصب اللہ پاک دیتے ہیں، اور جس کو دیتے ہیں وہ اللہ پاک کی مرضی ہے. پیغمبر کو اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا کبھی بھی، یہ اللہ پاک کا انتخاب ہوتا ہے نا. تو آخری پیغمبر کے طور پر اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو چنا. تو فرماتے ہیں برسالت من اختصہ من بین الانام، اس ذات کو رسول بنانے کے ساتھ جس کو خاص کر دیا اس رسالت کے لیے اللہ پاک نے، من بین الانام، تمام مخلوقات میں سے. بجوامع الکلم، جامع، ایسے جامع کلمات کے ساتھ، جامع کلمات کے ساتھ. اس سے مراد احادیث مبارکہ ہے. اب جوامع الکلم کس کو کہتے ہیں؟ جوامع الکلم اس کلام کو کہتے ہیں جس میں الفاظ کم ہو، معنی زیادہ ہو. الفاظ کم، معنی زیادہ، یہ جوامع الکلم کہلاتا ہے. ایک عام گفتگو میں بھی حضور علیہ السلام کے تو ارشادات ہے ہی جوامع الکلم. عام گفتگو میں بھی وہ گفتگو بلاغت والی کہلاتی ہے کہ جس میں انسان کے الفاظ کم ہو لیکن معنی زیادہ ہو. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی اس طرح سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. یہ ایک کمال ہوتا ہے کہ انسان مختصر گفتگو میں زیادہ بات کر لے، اور اگر بہت طویل بات ہو اور معنی کم ہو، مقصد کم ہو، تو یہ بلاغت والی گفتگو نہیں ہوتی.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جوامع الکلم ان کلمات کو کہتے ہیں کہ جس میں الفاظ کم ہو لیکن معانی زیادہ ہو. آپ جتنی حدیثیں اس کتاب میں آگے دیکھیں گے نا، آپ کو ایک ایک لائن کی حدیث ملے گی، ایک ایک لائن کی. ورنہ حدیثیں تو طویل طویل بھی ہوتی ہے، آپ صحیح ستہ مشکات شریف اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن اس میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی حدیث، یہ سب جوامع الکلم ہے. یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس میں ایک سمندر بند ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جوامع الکلم کس کو کہتے ہیں؟ ایسے جامع کلمات کے ساتھ. اب جوامع الکلم کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ الفاظ کم معانی زیادہ. تو اللہ پاک نے منتخب کر دیا آپ علیہ السلام کو رسالت کے لیے پوری امت میں سے بجوامع الکلم، جامع کلمات کے ساتھ، وجواہر الحکم، اور حکمت بھرے موتیوں کے ساتھ. آپ علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں نا، یہ حکمت کے بھرے موتی ہے، یہ موتیوں کی مانند ہے. آپ علیہ السلام کی ہر حدیث مبارکہ حکمت سے بھری ہوئی اور قیمتی موتیوں کی طرح ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو تعبیر کیا جواہر الحکم سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جوامع الحکم بھی ہے، جواہر الحکم بھی ہے. تو ایسے جامع کلمات کے ساتھ اور حکمت بھرے موتیوں کے ساتھ، یعنی آپ کے حدیث مبارکہ مراد ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. پھر یہ حصہ اب تھا کیا؟ حمد و ثنا پر مشتمل ہوا. اب حضور علیہ السلام پر درود اور سلامتی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. درود اور سلامتی نازل فرمایا اللہ پاک علیہ، کس پر؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کا حق ہے کہ آپ پر درود بھیجا جائے نا. تو اب یہ وہ حصہ ہے خطبے کا، صلی اللہ تعالی علیہ. سمجھ آ رہا ہے نا؟ صلی اللہ تعالی علیہ، درود اور سلامتی اللہ پاک نازل فرمائے علیہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ، اور آپ کی آل پر. اب ہم تفصیلات میں نہیں جائیں گے چونکہ بالکل ایک عوامی سلسلہ ہے. عام جو درس نظامی کے طلبہ ہے اس میں بڑی تفصیلات کی جاتی ہے. اب آل کا مصداق کون ہے، اس کے اقوال کیا کیا، اس میں ہم نہیں جاتے. آل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان مبارک، بعض کہتے ہیں ازواج مطہرات بھی ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری امتی جو مسلمان ہے وہ سب آل میں داخل ہے، ہر کلمہ گو مسلمان آل میں داخل ہے. یہ بھی ایک قول ہے. تو درود اور سلامتی اللہ پاک نازل فرمائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، وصحبہ، اور آپ کے تمام صحابہ پر، وصحبہ، اور آپ کے تمام صحابہ پر بھی رحمت نازل ہو، وبارک وسلم، اور برکتیں اور سلامتی نازل ہو، اور برکتیں نازل ہو اللہ پاک کی طرف سے، وسلم، اور سلامتی نازل ہو. یہ سمجھ میں آ گئی؟ ما نطق اللسان بمدحہ، کب تک؟ جب تک کہ زبان اس کی تعریف کو بولتی رہے. ونسخ القلم، اور جب تک قلم اس کی تعریف کو لکھتا رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو زبان تو قیامت تک اللہ پاک کی تعریف کو بولتی رہے گی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک کی حمد و ثنا زبان قیامت تک بولتی رہے گی نا. اور ونسخ القلم، قلم بھی قیامت تک لکھتا رہے گا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ درود اور سلامتی اور رحمتیں نازل ہو کب تک؟ جب تک کہ زبان اس کی تعریف کو بولتی رہے اور جب تک کہ قلم اس کی تعریف کو لکھتا رہے، یعنی قیامت تک، روز قیامت تک، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو یہ وہ حصہ تھا کہ جو مشتمل تھا پر مشتمل تھا. صحیح؟ تو حمد اور تعریف پر یہ حصہ مشتمل تھا. پھر آگے جو اما بعد سے ہے، اما بعد انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے ہم. پھر اس کے بعد مصنف اپنی کتاب کا تعارف کچھ کرواتے ہیں مختصراً کہ میں نے یہ کتاب کیوں جمع کی، اس کا مقصد، وجہ کیا بنی، سبب کیا بنا، اور اس کتاب کی ترتیب میں نے کس اس کو مرتب کیا ہے، کس انداز میں. تو مختصر سا اس میں وہ تعارف ہے. آگے پھر آگے حدیثوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ خطبے کا یہ حصہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. اور مصنف کے حالات کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کتاب کو یعنی جو حدیثوں کو جمع کیا ہے وہ ہمارے ماضی قریب ہی کے بزرگ گزرے ہیں، بہت پرانے زمانے کے نہیں ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، نام لکھا ہے، انہوں نے اس کو جمع کیا ہے. اور بہت بڑے اپنے وقت کے مفسر، محدث اور فقیہ گزرے ہیں. ہم نے الحمدللہ متعدد مرتبہ حضرت کی زیارت کی مدینہ منورہ میں، چونکہ ہجرت فرما گئے. ابتدا میں دارالعلوم کراچی میں پڑھاتے تھے، ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے تھے. پھر تقریباً غالباً سن 76 میں
غالباً 76 میں 75 میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آخر تک وہی رہے، وہی انتقال ہوا، اور سارا دن رات پڑھاتے تھے۔ عرب طلباء ان سے پڑھتے تھے، عجم کے طلباء ان سے پڑھتے تھے۔ اللہ پاک نے بڑا مقام دیا۔ ہم جاتے تھے حضرت والد صاحب کے ساتھ تو ان کے گھر بھی جانا ہوا، حرم شریف میں ملاقات ہوتی تھی، اور بڑے ہی ایک دینی غیرت رکھنے والے، دین کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ حضرت مفتی محمد عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے کو جمع کیا ہے، جو پورا تو نام اس کا زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین ہے، اور مختصر اس کو زاد الطالبین کہا جاتا ہے۔ طلباء کے لیے توشہ اور حدیثیں ہیں، تو انشاءاللہ ہم عمل کی نیت سے اس کو پڑھیں گے، اور کوئی انشاءاللہ مشکل پیش نہیں آئے گی، بالکل آسان انداز میں پڑھایا جائے گا، مختصر حدیثیں ہیں۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔